السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں کہ اگر بندے کو کوئی پریشانی ہے، اگر بندہ اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا آپشن بھی ہے کہ آپ اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں، اور اگر اس پر بھی عمل نہیں کرتے تو پھر تیسرا آپشن بھی ہے کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو دین کے اندر بہت ساری آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ رکھی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین یسر، کہ دین تو بہت آسان ہے، بس کوئی عمل کرنے والا اور اس پر چلنے والا چاہیے۔ اب کس طریقے سے دین آسان ہے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے پر یعنی کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشاروں ہی سے نماز پڑھ لے، جیسے چاہے نماز پڑھ لے۔ کوئی بندے کو پابند نہیں بنایا کہ آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں ہو سکتے تو لیٹ جاؤ، اشاروں سے نماز پڑھ لو۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے احکام ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں کہ اگر آپ کو ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اگر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تو گرم سے کر لو، اور ویسے بھی اگر کوئی نارمل آدمی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تب بھی وہ گرم پانی سے وضو کر سکتا ہے۔ اور اگر پانی کسی کو نقصان دے رہا ہے، مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا اس کے انتقال ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو دین کے اندر بہت ساری آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں، لیکن بس کوئی عمل کرنے والا چاہیے۔ آج کے مسلمان ذرا سی باتوں پر بہانہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی سے کہو بھائی نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، کپڑے گندے ہیں، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کس لیے بنایا ہے؟ پانی اس لیے بنایا ہے نا، آپ اس سے غسل کرو، پاکی حاصل کرو۔ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے، گرم پانی ہے، گرم پانی سے پاکی حاصل کر لو۔ لیکن مسلمان ذرا سی باتوں پر بہانے بنا دیتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں دیکھا گیا ہے کہ جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور بعض لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ اب ان سے معلوم کرو بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو کہتے ہیں کہ میرا غسل نہیں ہے، وضو نہیں ہے، اس طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے بہانے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کرنا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ معلوم کرتے تو ان کے لیے بہت ساری آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں۔ تو بہرحال آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ سردی کا موسم چل رہا ہے، تو سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ اگر آپ چاہو تو اپنے پیروں کو نہ دھو، یعنی چمڑے کے موزے آپ پہنو، اور چمڑے کے موزے پہننے کے بعد آپ ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ صرف مسح کرنا کافی ہوگا، اپنے پیروں کو دھونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے مرد ہوں، خواتین ہوں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، تو چمڑے کے موزے پہن کر ان موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسح چمڑے ہی کے موضوع پر ہوگا، چمڑے کے علاوہ کسی اور موضوع پر، یعنی کہ اون کے موضوع پر یا کپڑوں کے موضوع پر، ایسے کسی طرح کے موضوع پر مسح کی اجازت نہیں ہے۔ مسح صرف چمڑے ہی کے موضوع پر ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے بس نارمل موضوع پر، اون کے موضوع پر یا کپڑے کے موضوع پر بھی مسح کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ موزے چمڑے ہی کے ہونے چاہیے، تبھی ان پر مسح کی گنجائش ہے اور مسح کی اجازت ہے۔ تو بہرحال مسح آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے موزے پہنے تو آپ اپنا ہاتھ گیلا کیجئے اور آگے سے پیچھے کی طرف بس اس طرح سے کھینچ لیجئے، مسح ہو گیا۔ کوئی اس میں زیادہ آپ کو کچھ کرنے کی یا پریشانی کی یا کسی طریقے سے کسی سے زیادہ پوچھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آگے سے پیچھے کی طرف کھینچ لیجئے، اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے مسح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کو مسح کرنا ہے۔ اب مسح کی مقدار کتنی ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ مقیم ہیں یعنی اپنے گھر پر ہیں، سفر پر نہیں ہیں، تو پھر مسح کی مقدار اور مسح کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ ظہر کا ٹائم ہے، تو ظہر کے وقت آپ نے اپنے پیروں کو دھو کر چمڑے کے موزے پہن لیے، اور پھر اگر آپ کا وہ وضو عصر تک چلا، یعنی عصر میں آپ کا وضو بریک ہوا، آپ کا وضو ٹوٹا، تو پھر اگلے دن آپ عصر تک ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو موزے جس وقت آپ نے پہنے ہیں وضو کر کے، اس وقت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس وقت آپ کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت کا اعتبار ہے، اس وقت تک آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ظہر میں موزے پہنے تھے، آپ کا وضو وہ مغرب تک چلا، تو آپ اگلے دن مغرب تک ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ آپ اگلے دن کی ظہر بھی پڑھیے انہی موزوں سے، عصر بھی آپ پڑھیے، اگر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو وضو ٹوٹا ہے تو مغرب کی نماز بھی آپ پڑھیے، اور پھر عشاء کی نماز جو ہے آپ اپنے پیروں کو دھو کر اور دوبارہ سے چمڑے کے موزے آپ پہن لیجئے اور پھر دوبارہ ان پر مسح شروع کیجئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔
تو اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس کے اندر بھی یہی کنڈیشن ہے کہ جس وقت آپ کا وضو ٹوٹے گا، جس وقت آپ کا وضو بریک ہوگا، اس وقت سے جو ہے اس مسح کی مدت لگائی جائے گی۔ تو 3 دن اور 3 رات، 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے ہیں اور 1 دن اور 1 رات یہ مقیم کے لیے ہیں۔ تو مسح کی اجازت ہے، یعنی کہ ایک طرح سے یہ سنت بھی ہے، اللہ کے رسول بھی پہنتے تھے، صحابہ بھی پہنتے تھے۔ تو سردیوں کے اندر اگر کسی کے پیر پھٹ رہے ہیں، انگلیاں سوج رہی ہیں، پیروں کے اندر کوئی پرابلم ہے تو ان کو موزے پہننا چاہیے، اجازت ہے۔ پیروں کی بھی حفاظت ہوگی، سنت پر بھی عمل ہوگا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ تو کتنا ہی خوبصورت دین ہے، کتنا ہی خوبصورت اسلام ہے، لیکن بس عمل کرنے والا چاہیے۔ لوگ ذرا سی باتوں پر بہانہ بنا دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور دین کو فالو نہیں کرتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ اگر اس طرح کی باتیں معلوم کریں گے تو یقیناً ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔